نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ عمل ثابت ہے کہ کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے، اس کا بوس و کنار کرتا ہے یا اس کے ساتھ ایک بستر میں سو جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، اس کا روزہ برقرار رہتا ہے۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ روزہ بہت ساری پابندیوں کا نام ہے، حلال امور سے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی وجہ سے روک لینا یہ روزہ ہے۔ رب العالمین نے کئی امور انسان کے لیے جائز رکھے ہیں، روا رکھے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اللہ نے ان کو حرام کر رکھا ہے، تو ان حلال کردہ امور سے بھی اپنے آپ کو روک لینا یہ تقوی ہے، اور یہی اللہ کے حکم کی تابعداری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ عمل ثابت ہے کہ کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے، اس کا بوس و کنار کرتا ہے یا اس کے ساتھ ایک بستر میں سو جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، اس کا روزہ برقرار رہتا ہے اور اس کے روزے کی صحت درست رہتی ہے، اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو اس صورت میں ایک تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، دوسری صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کو روزہ مکمل کرنا پڑے گا، پھر اس طرح اس روزے کی اس کے اوپر قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی عائد ہوگا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ما لک، کیا ہوا ہے تجھے؟ کہتا ہے وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی روزے کی حالت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں، 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں کہ تینوں میں سے جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اس کو بجا لاؤ، اس حکم کی تعمیل کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو پھر ایک گردن اللہ کے راستے میں آزاد کرو، ایک غلام کو آزاد کر دو۔ کہتا ہے اللہ کے رسول طاقت نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھو۔ کہتا ہے اللہ کے رسول ایک روزہ تو رکھا نہیں جاتا، ایک روزہ رکھا ہے اور اس میں بھی میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا عمل بتلایا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیسرے نمبر پر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسکین آدمی ہوں، میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے کہ میں 60 مساکین کو کھانا کھلا سکوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کو بھیجتے ہیں جا کر میرے گھر سے اماں جان سے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے آؤ۔ وہ کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، اس کو دیا جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جا کر مساکین میں تقسیم کر دینا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا مسکین بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب مسکرائے، اس کی ان باتوں پر ہنس دیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لے جاؤ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور ہم بستری کر بیٹھتا ہے تو اس صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس کے لیے توبہ استغفار لازم ہے، پھر اس روزے کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ یا تو غلام آزاد کر دے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اگر کفارہ یہ بھی ادا نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم 60 مساکین کو وہ کھانا کھلائے۔ یہ اس کے ایک روزے کا کفارہ ہے جو اس نے ضائع کر دیا، جو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے اس کام کو کر دیا جو اگرچہ اس کے لیے حلال تھا بغیر روزہ کے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ نے اس کے اوپر اس کو حرام کر رکھا تھا۔ لیکن یہاں پر اس بات کو بھی سنتے جائیے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں صرف بوس و کنار کرتا ہے تو اس کے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس کے روزے کی صحت برقرار رہتی ہے۔ لیکن کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا، اس کا اپنی نفس پر کنٹرول نہیں رہے گا، اس کی خواہشات اس کے اوپر غالب آ جائیں گی، تو پھر اس کے لیے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں پھر اسے بوس و کنار سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔